خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء صلاح ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا ہادی دارین غوث الثقلین شیخ الجن والانس حضور محمد سبحان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور سلطان مشایخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ سخیل الاولیاء سندات الاسفیاء سید الازکیاء سیدنا و مولانا حضور سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلاح عرفاء علماء ناصرین جتنے احباب یہاں موجود ہیں ہم سب کی نامہ اعمال میں ہمارے صدور میں قلوب میں الہی اس فاتحہ کا نور داخل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على نبي الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة سبحان الله وأحدا بلا جلد ومدد ونسب ووصف في الكمال سبحان الله لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو نصب ولا عيب طاب لا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا سبحان الله معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا مقصودنا وموجودنا ومعشوقنا سبحان الله وأجدر الخلق جديرنا هو جمع المناقب ومعتصم المطلوب ومنتجع الغفران من كل تعب أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأجدر الخلق وأجود الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأعرب الخلق وأقرب الخلق وأبصر الخلق وأسمع الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والستارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا
وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وأطهرنا وأطيبنا وأحسننا وأجملنا وأكملنا وأرفعنا وأرشدنا وأمجدنا وأقربنا وأبصرنا وأسمعنا وأعلمنا وأحلمنا وأنورنا أكمل أنور أجدر أكسن أكمل أشرف أقرب أول آخر ظاهر باطن ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونك جدراننا وتبريك وجودنا وقرة وجوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا سبحان الله قدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاة یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كنز الدارين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. بلغ العلا بكماله أشرف الدجى بجماله سنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے اشیاء زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عجب کیا ہے گر ہے فرمان ہم پر خدائے محمد برائے محمد. دم نزع جاری زبان پر ہو میری محمد محمد خدائے محمد. اللہ سبحانہ جل وعلا کے لیے محمد و محاسن جس نے پوری کائنات معبود کی خاطر پیدا کرتا اس رب کے لیے تعریف جو خود سونا ہے اور معبود بھی سونا بنا. خود علیم ہے معبود بھی علیم ہے. خود حلیم ہے محبوب بھی حلیم ہے. خود رؤوف ہے محبوب بھی رؤوف ہے. خود رحیم ہے محبوب بھی رحیم ہے. خود غفور ہے محبوب بھی غفور ہے. خود فضل فرماتا ہے محبوب کی زبان پر لا نہیں آئی. مانگنے والا اس سے جو مانگتا ہے وہ اپنی عطا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو میرے محبوب کریم کا محب ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو میرے محبوب کی نعت کرتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو میرے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو مصطفیٰ کے ہونٹوں کی قسم کھاتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہے.
اس رب کے لیے تعریف ہے جو مصطفیٰ کے سینے سے تذکرہ اپنے کلام میں کرتا ہے. اس رب کی تعریف ہے جو معبود کے چلنے کے لیے انداز کو بیان کرتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے معبود کی عظمات کی برات کا اعلان کیا. اس رب کے لیے تعریف ہے کہ جو معبود کی تصدیق کرتا ہے اسے صدیق اکبر کرتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو معبود کے گستاخ کی گردن کاٹتا ہے اسے فاروق اعظم کرتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو معبود کے قدم پر مال نچھاور کرنے والے کو عثمان غنی کرتا ہے. اور اس رب کے لیے تعریف ہے جو علی المرتضیٰ جس نے آنکھ کھولی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر ہے اس علی کو مشکل کشا بنا دیتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو اپنے محبوب کے ایک غلام کو کعبے کی چھت سے بھی اونچا لے جاتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جو میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجتا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے پوری کائنات بنا کر محتاج بنائی اور محتاج دور کرنے کے لیے محمد عربی بھیج دیے. اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے معبود کی انگشت کے ایمان پر چاند کے کلیجے کو شک کر کے رکھ دیا. اس رب کے لیے تعریف ہے جو معبود کی موڑتا ہی نہیں ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے معبود کو نبیوں کا سلطان بنایا. اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے معبود کا نام خود محمد فرمایا, خود احمد فرمایا, خود ماخی فرمایا, خود عاقل فرمایا, خود عاشر فرمایا, خود اول فرمایا, خود آخر فرمایا اور فرمایا معبودا مجھے اپنے رب نے کی قسم کائنات میں کوئی شے نہ ہوتی اگر تیرا وجود نہ ہوتا. اس رب کے لیے تعریف ہے جو اپنی عبادات کو ایک لمحے سے پہلے ضائع کر دیتا ہے پھر معبود کی گستاخی ہو. اس رب کے لیے تعریف ہے جو ہمارا رب ہے اس کی تعارف کروا رہا ہوں. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اس رب کا تعارف کروا رہا ہوں, حمد بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا رب اس رب کی تعریف جو نماز کو, روزے کو, حج کو, زکات کو, تسبیحوں کو, ذکر کو, فکر کو, مراقبے کو, مقاصدے کو ایک منٹ میں کھڈے میں پھینک دیتا ہے. اگر معبود کی تعظیم نہ ہو اور اس رب کے لیے تعریف جو ساری کائنات کے گناہگاروں کو ایک لمحے میں بخش دیتا ہے اگر مصطفیٰ کی تعظیم ہوتی ہے. اب مل کر بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس رب سے یہ تعریف ہے جس نے زمین کو مصطفیٰ کی قدم سے پاک کر دیا. خود سرکار فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بصدق اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم واسست الى خلق الله وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وختم بي النبيون. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا ایسے کمالات مجھے دیے گئے ہیں کہ کسی اور کے دامن میں وہ آئے ہی نہیں, کیونکہ وہ کمالات سنبھالنے کے لیے دامن بڑا چاہیے جتنا دامن مصطفیٰ کو رب نے دیا ہے کائنات میں کسی کو ملا. ان کے لیے تعریف ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی لو تو لب آپس میں مل جاتے ہیں. آپ کہیں نا یا محمد کہیں, اب اگر آپ شیشہ سامنے رکھ کر کہیں نا تو پھر آپ کو معلوم ہے. شیشہ سامنے رکھیں اور اپنے لبوں کو دیکھیں. محمد ہر میم ملاتی ہے, ہر میم پہلے کہا محمد, میم نے پہلے ملایا. ابھی ارادہ کیا میم کا, ابھی کہا نہیں, ارادہ کیا تو مل گئے. ایک ہے اوپر ایک ہے نیچے, یہ اشارہ ہے. نیچے والے نے جب بھی اوپر والے سے ملنا ہو میم کے سہارے سے بغیر نہیں مل سکتا. واللہ ہمیں تو حضور کے مرتبے کی خبر نہیں ہے.
قسم کا ایک قطرہ جس کے کلیجے میں حضور کی محبت آ گئی ہے، میرا یہ ایمان ہے، وہ قطعی جنتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو خبر نہیں ہے، کبھی جنتی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جنتی ہوں، کبھی بخشے ہوئے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بخشا ہوا ہوں۔ وہ تنبیہ میں ابو لیث الکبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فقیر نے لکھی ہے یہ بات کہ وہ ایک بندہ کفن چوری کرنے کے لیے چلا گیا تھا قبر میں، اور جب اس نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے مائی نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بولا تجھے شرم نہیں آتی بخشا ہوا ہو کر بخشی ہوئی کا کفن اتار دے، بخشا ہوا ہے تو اور بخشی ہوئی کا اس کے اماں تم بخشی ہوئی ہے میں شبہ کوئی نہیں تو میں نے بخشا گیا۔ اس نے کہا کملیا میری نماز جنازہ سامنے نہیں تھا تو اگر تھا اگر بخش دیا گیا ہے، ارے اس باپ کی امت کی ایک بڑھیا کی نماز جنازہ میں کھڑے ہونے والا چور میں بخشا گیا ہے، تو جو معبود کے دامن پکڑنے والوں کی صف میں آ بیٹھے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اللہ کرے سمجھ جائے آپ سارے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، میری جان آپ کے قدموں پر قربان، اور وہ اس لیے نہیں قربان قدموں پر کہ آپ کی صورتوں کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ آپ میرے آقا کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور یارو میں زمانے باردہ کھٹو تو کم تر ہے، اللہ دی قسم چاہ کے میں آتا میں کدی نہیں تکیا کہ سجداری پوری ہے نکی ہے وڈی ہے چھت ٹوپی ہے یا نہیں، اے بندہ پینٹ شرٹ ہے یا اے بندہ کپڑیاں وچ ہے، جس حالت وچ بھی ہے، جب کوئی بندہ سرکار کا نام لیتا ہے میں اس کے ہاتھ ضرور چومتا ہوں، سنی کے ہر ایک کے میں ہاتھ چومتا ہوں۔ میرے جیا کھٹو ایک قطرہ مصطفیٰ سے محبت کرے تو بندے کو نہ دیکھے اور بندے کے اعمال کو نہ دیکھے، اور جو ہے ہی محب ازلی ہے، جب کوئی مصطفیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ پھر اعمال نہیں دیکھتا، محبت کی نسبت ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کی محبت اور خدا کی قسم آپ ساری زندگی صرف یہ کہتے رہو گلی کوچے میں، اب یہ جو میں بات کرنے لگوں اللہ کرے سمجھ میں آوے اور دلوں میں اتر جائے، ساری زندگی آپ صرف یہ کہتے رہو، صرف یہ کہتے رہو ساڑھے آقا جو کوئی لمبی تقریر میں نہیں کرتا، بس اتنی گل سن لو، ساڑھے آقا جو کوئی میں قرآن لے آؤ میں ہاتھ رکھ کے آتا ہوں، لے آؤ قرآن میں ہاتھ رکھ کے آتا ہوں تو آڈے وچوں جڑا اے گل کرے ساڈے آقا جب کوئی نہیں، میرے رب کی قسم ہے، رسول کی قسم ہے، ردائے فاطمہ کی تطہیر کی قسم ہے، حسنین کے حسن کی قسم ہے، صدیق کی صداقت کی قسم ہے، عمر کی عدالت کی قسم ہے، عثمان کی حیا کی قسم ہے، علی کی شجاعت کی قسم ہے، محبوب سبحان کی محبوبی کی قسم ہے، اور داتا علی اجمیری کے تقدس کی قسم ہے، صرف یہ کہتے رہو ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، پروردگار عالم تمہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، اپنے نبی کے ایسے نعرہ کے تمہارو حق محمد، جیسے چپو ایک بری نام ہے کہ حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، سچ محمد۔ وہ وقت کا ماتم کرے، وڈا کی خیال ہے اے میں کوئی تقریر بنانے واسطے گل کر رہے ہیں، یہ تقریر بنانے واسطے نہیں ایمان بنانے واسطے گل کر رہے ہیں۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد، سچ محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ اے نام بندے دے منہ چوں نکل جائے بندہ تو اس کی رہ جائے، اے نام منہ چوں نکلنا دور دی گل ہے، اے نام چوم لے ایسی ایک بنی اسرائیل دے بندے ایک بندہ سی 100 سال دا پاپی
ایک بندہ سی کتنا پاپی 100 سال تک تواڈے وچ بیٹھا بھی شاید کوئی نہ ہو. میرے کلیجے دے ٹکڑے 100 سال کا پاپی 100 سال کا پاپی. وفي الهجرة لأبي نعيم عن وهب بن منبه قال كان رجل آبي بني إسرائيل صلى تعالى 100 سنة ثم مات. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا 100 سال پرانے پاپ کیے تھے اس نے, پھر وہ فوت ہو گیا. تفصیل سے میں حدیث نہیں سناؤں گا, صرف حالی اس عبارت کا ترجمہ کروں گا. بندہ فوت ہو گیا, اس کو اٹھا کر پورے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا. لیکن چپ کو نا حضور کے نام پر وہ سنو غور سے, جو بول رہے ہو وہ اپنے عشق میں اضافہ سے سمجھے. 100 سال کا پاپی, کیا جی 100 سال کا پاپی جنہیں اگر نیکی کوئی, اور جنہیں ایک نیکی ہے وہ چھپی ہوئی ہے, مخلوق کو وہ پتہ نہیں. 100 سال کا پاپی مر گیا, اٹھا کر پورے کے ڈھیر پر. اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ, اللہ سبحانہ جل وعلا نے فرمایا موسیٰ چل بے اٹھو موسیٰ اناخر جو وسلے علیہ, اس کو اٹھاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو. عرض کی پروردگارا میں تیرا نبی ہوں, کروں گا وہی جو تیرا فرمان ہے. مگر اے کہ بنی اسرائیل نے یہ سارے دے سارے بڑا انہیں رولا پایا ہے. ان بنی اسرائیل کا شہید بنو وساق میں سنت ہے, یہ سارے آدم 100 سال کا پرانا پاپی ہے. اتنی تو میں نے ارشاد فرما دے میرا مالکا ہے, میں گل کے دسنا یہ سارے آدم پاپی ہے. فاؤ اللہ تعالیٰ موسیٰ حق اللہ پاک نے موسیٰ پاک نے فرمایا موسیٰ میں نے کس پاپی ہے, مجھے پتہ ہے پاپی ہے, مجھے پتہ ہے پاپی ہے, مجھے پتہ ہے پاپی ہے. اور میں ساریاں جانتا ہوں, علیم و بذات الصدور, میں دے گناہوں میں ساریاں جانتا ہوں. میں تو پاک ہے نہ دس کون کل من نشرف تورات و نظر الی اسم محمد میں نہ بندہ سے اس پاپی کو تو میرے پتہ ہے, پر میں انہیں دے پاپ تکا اور رات کی در کرا جس رات کو اس نے میرے جار کے نام کا چوما لیا. اور یاروں میرا نام حضور دے چوما لے لے وہ دے 100 سال دے پاپ ہیں جو جاون تو کیا کلمہ پڑھ کے سرکار کا محبت نہ لا لے. حق محمد حق محمد حق محمد. آپ توجہ فرمائیں, میں جو جملہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمتوں میں, آپ کی برگاہوں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ صرف اتنا کہہ دے, صرف اتنا کہے, کیا کہے کہ ساڑھے آقا جی دب کے بولو. اور میں کوئی آکیا بھی میں قرآن سے ہاتھ رکھ کے آدم کو جنتی ایہی گل میں کی تھی. اور میرے کو پوچھو کہ میں کیوں کی تھی. ویسے تو میں روحانی طور پر بھی بتلا سکتا ہوں, پر روحانیت تمہیں بتلاؤں نا روحانیت والوں کو جو بہت زیادہ صوفی فقیر درویش ہوں, ان کو پھر بتلانے کی بھی ضرورت کو نہیں, وہ تو خود دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے کہ اے حضور دے اپنے کلمات میں میرے جیا کوئی نہیں, اے حضور دے اپنے کلمات میں کہ میرے جیا اونچا بولو. حضور نے خود فرمایا میرے جیا کوئی نہیں. گویا امتی اگر یہ کہے کہ ساڑھے آقا جیا کوئی نہیں تو امتی حدیث کا اعلان کرتا کر رہا ہے اور حدیث پڑھ رہا ہے, جس کی ساری عمر حدیث پڑھنے میں ملے وہ بلائے صاحب کا مطلب چلا ہے. گل سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. جو بندہ یہ کہے, چونکہ حضور نے خود فرمایا, سرکار خود فرماتے, سرکار فرماتے علا وانا حبیب اللہ ہے اللہ فخر, فرمایا یہ اور بات ہے میں تکبر نہیں کرتا وگرنہ محبوب میں ہوں. محبوب وگرنہ کیا ہوں محبوب. ہم محبوب کی ڈیفینیشن بڑی ڈیڈی تھی ہے, وہ پھر نہیں اترا گے. محبوب فرمایا اور حضور نے فرمایا میں اللہ پاک کو غلط کی تھی, میں اللہ پاک کو آخر آدم کو چھوڑ رہا ہے تو موسیٰ پاک کو کلام کیتا ہے تو عیسیٰ پاک نے تو کلمہ میں تو فرمایا ہے, یا اللہ ابراہیم نے تو خلیل بنا لیا ہے, تو یا اللہ اسماعیل نے زبی فرمایا ہے, تو نوح نجی فرمایا ہے, یا اللہ میں نے کہہ دیتا ہے اے آپ فرمانے میں سرکار. حضور فرماتے ہیں کہ تو میرا رب نے اللہ کی تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا محبوب اس بات پر تو خوش نہیں ہے کہ جو تیرا نام مسکرا کر لے لے گا میں تو اس کو بھی محبوب بناؤں گا. وہ گل سمجھ آئی. فرمایا وہ موسیٰ کلیم ہے, وہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے. تیرا نام جس نے محبت سے لے لیا اگر میں اس کو بخش دوں تو تیرا رب ہی نہیں. اے طبرانی شریف کی حدیث شریف یہ تیرے میں سنا رہے ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں ہی حبیب ہوں, میں ہی کیا ہوں حبیب. گویا حضور کی شانوں پر تذکرہ کرنے والا سنت کا پیروکار ہے. آج نمازیں ہی پڑھنا پترو حضور دی تعمیل نہیں, نمازاں حالی پڑھنا تو روزے رکھنا, نمازاں روزے نال اے گل کرنی بھی حضور دے غلامی دی دلیل ہے. حضور نے نمازاں پڑھانے تو بعد فوراً اٹھ کے کھڑے, حضور نماز پڑھائی نماز تو بعد اٹھ کے کھلو گے, نماز تو بعد اٹھ کے کھلو گے, نماز پڑھا دی کھلو گے, کھلو کے فرمایا سنو
میں اکرم الاولین والآخرین، انا اکرم الاولین والآخرین، فرمایا پہلوں میں سے بھی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ کو میں بھی میرے جیسا۔ گویا نماز پڑھنے کے بعد ایسے گل کا کرنا غلامی رسول ہے جو اسلام پھیرو کے اقدام آپ کو ساڑھے آقا جی ہے کوئی ساڑھے آقا جی ہے کوئی نہیں۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا پوچھو کہ پوچھنا ہے، جنت بھی میرے سامنے ہے، دوزخ بھی میرے سامنے ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھنے کے ساتھ ہی فرمایا سنو میں تمہیں آج اپنی شان بتلاؤں، فرمایا جس قبیلے کو بھی رب نے افضل کیا میری وجہ سے کیا۔ سبحان اللہ، اے سرکار نے خود کرنا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ کا کوئی نہیں، قیامت کے دن بھی سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا۔ اور میں تمہیں دسنا ہوں، دھیان کرنا، میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صرف قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے تو یہ پہلا پچھلا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں بھابی پٹی پڑھاتا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں، سمجھ میں آئی ہے بات؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سارے عقل مند بیٹھے ہوئے ہو، علم والے ہو، مجھے صرف بیٹھے رہنا جی اٹھنا نہیں، مجھے صرف یہ بات بتلاؤ، سرکار فرماتے ہیں انا اولہم خروجا، سب سے پہلے جو قبر سے میں اٹھوں۔ اگر صرف حساب کتاب کا مسئلہ ہے تو سرکار کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اے سوال ہے میرا، اے قیامت صرف حساب کتاب والی کہانی نہیں، اے قیامت حضور دی شان دکھان واسطے ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئیے کہ کوئی نہیں؟ اے قیامت حضور دی کیا دکھان واسطے ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اٹھوں گا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں انا قائد ہوں، میں یوں آگے چلوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے، سارے رسول حضور کے پیچھے، سارے نبی حضور کے پیچھے، اور ساری امتیں حضور کے پیچھے، ایک ہی ہے۔ سرکار اٹھے اگے ٹر پہ اور پھر سرکار فرماتے ہیں سب کو لے کر میں معاشر میں جاؤں گا۔ تو ایک مولوی نہیں لے کے جائے گا، مولوی آپ پھنسے ہو، دھیان کرنا میرے وہ بچیوں، کلیجے دیو ٹکڑے ہو، سب سے زیادہ حساب مولانا کو دینا پڑے گا، چونکہ ہمیں زیادہ زکات خیرات مدرسوں کے لیے ملتی ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہوگا، کتنے لائے نہیں پیسے یہ دسنا اصل حسابوں میں پھنسے ہو سن، سارے حسابوں میں پھنسے جڑا کڈسی دا نام محمد رسول سمجھ آئیے گل کہ کوئی نہیں، یہ تو زیادہ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں آگے ہوں گا، وہ آج حضور کی شان دکھائی جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خطیب ہوں، انا خطیب ہوں، اچھی تقریر کرنی سوکھی ہے، یہاں تقریر کرنی کیا ہے؟ بڑا سونا جناب ہے، ماحول ہے، تسی بیٹھے ہوئے ہو، کتے شمیانہ لگے ہے، اگے کیمرے لگے ہوئے اور سبھی کو واہ واہ پہ کر دیں، کہتے کوئی بھی تقریر کر لے، ٹی وی کے کیمروں کے سامنے تقریر کرنا اور ہے، یہاں اس مجمع میں تقریر کرنا اور ہے، مسجد کے اندر گرمیوں میں پنکھوں اور اے سیوں میں تقریر کرنا اور ہے، اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہوں تو گرم ماحول میں تقریر کرنا اور ہے، میدان محشر میں تقریر کرنا، میدان محشر میں تقریر کرنا، اور وہ محشر کا میدان جہاں نبی بھی نہیں بولے، جہاں رسول بھی نہیں بولے۔ حضور نے فرمایا انصتو، ادھر علماء کرام نے جوتوں پر ہاتھ رکھ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں انصت ینصت انصات کا معنی کیا ہے؟ انصت ینصت انصات جڑے کہیں اٹھا رہا اونٹ جڑ سی کوئی نہیں کر سکے گا، جہاں سی کوئی نہیں کرے گا وہاں آمنہ کا لاڈلا تقریر کرے گا۔ مل کر بولے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، وہاں یہ باقی جتنے چتر باتیں ختم، اور یہاں تو یہ کہتے ہیں نا لوگ آپ کو میں زیادہ رگڑا نہیں لگاتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا حق ہے کہ میں حضور کے غلاموں کو بچاؤں۔ پترو جس ٹائم ٹکڑی اپنے بچے کو تکتی ہے کوئی کہاں شاہ ہوتے اڑدا وہ ہے پرکھ لے آتی ہے نا، لے آتی ہے انہوں نے پرکھ لے دیتی ہے، اصل سارے چوزے ہیں تو بریڈی والا اس مرغی کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی؟ اور یہ کون ہے دیوبندی؟ جب انہوں نے ہمیں اٹھانے کی کوشش کی نا تو فوراً محمد رضا میدان میں آئے، پار چھڑیار کے کہنے لگے
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، 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 حق محمد، حق محمد۔ یہ بات سمجھنی بھی ضروری ہے۔ اب یہ یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں کوئی نہیں سنے گا، یہ کسی کے لیے کوئی نہیں سنے گا، کیا وہی اللہ پاک اللہ سبحانہ جناب قیامت کے دن سارے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ایسی تقریر ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو، اور خوف خدا کرو اور شرم کرو، جس کا کھاتے ہو اس کے گیت گانے چاہیے تمہیں، جس کے صدقے میں صورتیں نہیں بدلی ہوئی اس کا کچھ شکر کرو، جس کے صدقے میں ہمیں بچے دے رہا ہے مالک اس کا کوئی نام ہو، اور کچھ شرم کرو۔ بات نماز روزے کی ہے ہی نہیں، کیوں تمہیں یہ ٹوٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے؟ نماز روزے کی کر ہی نہیں، نماز روزے تو وقت ہے تعظیم مصطفیٰ۔ میں تمہیں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں نماز سے آگے ہے حضور کی تعظیم، روزے سے آگے ہے۔ اگر یہ تعظیم کم ہوتی تو پھر نماز و روزہ بے ادبی کی وجہ سے جاتے نا، کوئی گل آئیے بلے، نماز و روزہ، اور وہ بھی کس کا؟ تمہارا، میرا، صحابہ کا۔ ان کی نماز جیسی کوئی نماز ہے؟ ان کے روزے جیسا کوئی روزہ ہے؟ اللہ فرمایا جی کدی آواز اونچی کی تھی نا میرے محبوب نے تو گئی نہیں نمازاں ایک پاس اجالت تیری عبادت ہے، دوسری پاس تعظیم عبادت ہے خدا کی، تعظیم ہے مخلوق ہے خدا کی، حضور مخلوق ہے نا، اللہ فرماتا ہے مخلوق نہ کر، نال محبوب بھی آ، مخلوق تو میری بتیری ہے، میں اپنی عبادت کو نہیں دیکھوں گا، یار کی تعظیم کو دیکھوں گا۔ اگر یار کی بے ادبی ہے عبادت کی مجھے لوڑ کوئی نہیں، اور اگر یار کی محبت ہے تو گناہوں کے تجھے بات نہیں ہونا چاہیے۔ اے جے گل صاحب گل تو سرکار دی ہے، گل کہہ دی ہے ایتھے ایہی گل تو سب سمجھنی ہے، نہ مار دیے نہ مار دیے، گل ساری سرکار دیے، رل گئی آخو جی گل ساری سرکار دیے۔ اب سنیں، اب توجہ کر کے سنیں، حضور وہاں پر گفتگو فرمائیں گے، حضور، اور یہ جو پٹی وہاں کوئی نہیں بولے گا، تھر تھر کانپتے ہوں گے، کوئی تھر تھر نہیں کانپیں گے سرکار۔ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ غیرت ہونی چاہیے، اور کچھ نام مصطفیٰ کا پاس ہونا چاہیے۔ اور خدا کے بندو رب تو ان کے قدم دھرنے سے زمین پاک کرے، سبحان اللہ، رب تو ان کے دل میں خیال آنے سے قبلے چینج فرمائے، اور رب ان پر درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، تو تو عجیب ہی یہ کہے کہ لدہ کمبل نہیں ہو۔ سنے سرکار کیا فرماتے ہیں، میرے ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ کے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آؤں گا نا تقریر کروں گا احمدہ بمحامد، اللہ دیا صحیح تعریفوں کروں گا، میرے رب نے مجھے جوش کا آ جائے گا، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب مجھے اٹھائے گا، پھر فرمائے گا میں نے ہلتا میرا پل تک سا رب وسیع فرمان، رب کہے گا فرمان، میں پھر غلط کر سا، اللہ فرمائے مانگنا دل کا دیتا جیسے کچھ فرمانا تیری تو سنی جیسی، اس وقت تو شک والا ایک باری بخشوات صحیح کہ نہ بخشا کرتے نہ رب لگا۔ اور میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو انگریزی کٹان ہو تو سن کیا کہ گوگل شریف تے بخاری شریف بھی پڑھے، ایک پاسے مولوی دی تقریر ایک پاسے بخاری، اگو تو اپنا ایمان ہے، یا مولوی دی سن لو یا سرکار دی بن لو، اور یہ مولوی میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد تبلیغی ہے نہ کہ سنی عاشق رسول، ان کے تو بہت صحیح مولوی ہیں، ان کے کلیجے میں ہی مولا کا محبت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا لو جی، اس کے بعد پھر میرے عرض کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میرا رب مجھے جھبا پہنائے گا، کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئی نہ تو سارے میرے مجمع لے کے گل کا ہاتھ بن کے میں تمہیں سوال کرنا جواب دے سو رل کے ایتھے کدے کسی کی پگڑی بدی جائے انہوں ذلیل کیتا جا رہا ہوگا یا انہوں عزت دیتی جا رہی ہے، اے گل بنی،
اے دوستو جی غریب نواز میری جان پڑھے قدمہ کے قربان ایتھے کوئی بندہ آوے آپ غریب نواز اٹھو تو اٹھ کے جناب ایک جیکٹ اپنی یا جبہ آپ انہوں پہناؤ یہ انہی تعظیم نہیں ہوئے حضور فرماتے ہیں اقصا حلتم من حلل الجنہ سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے نے جنت کا حلہ پہنائے جنت کا اجے قیامت آئی ہی نہیں اجے اللہ پاک نے جبہ کڑے ہوئی نہیں اجے پہنایا بھی نہیں جیڑا کم اجے اللہ کیتا ہی نہیں نبی او دی خبر دے رہے کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں اجے اللہ نے یہ کام کیا حضور فرماتے ہیں انج کرے گا ہون کدے انج نہ کرے اللہ یا سرکار جاندے یا خدا جاندے ہے اتنا سرکار جان کے اتنا خدا جائے گا ہوئے گا انج جی میں مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا مجھے اقصا حلتم من حلل الجنہ مجھے جنت کا جبہ پہنایا جائے گا اور پھر میرا رب کرے گا کہ سنیں فرمائے گا محبوبہ ہوں میں سے نیڑے آکے کھلو حضور فرمانے فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ یہ عرش ہوگا اللہ کا اور میں دائیں کروں کھڑا ہوں اور کھڑا ہونے میں بھی راز ہے جب حضور فرماتے ہیں ایک اور نشی میں حضور فرماتے ہیں سارے نبی عمرہ کے بہ جیسے میں بیٹھ نہیں میں نے اللہ پاس فرمایا محبوبہ بہ جانا میں اکساں میں اس ویلے بہوں گا جدوں میری ساری امت بخش دی میری ساری امت اے ویکھو حضور دے مرتبے میں حضور دی شان میں ہن تے تساں میرے کولوں سن دے تے تہاڈی یہ حالت ہے جدوں تساں اکھاں نال تکسو تے حالت سبحان اللہ اللہ دی قسم میں چاہ کے آدم کم از کم تہاڈے بارے میں زیادہ گل نہ کردا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدم میں تجھے پاویں تو فتوی شروع میں ڈر ہوا کوئی کیا ہو میں پانگڑے جو آج چبا پر میں اسے نقص کروں گا اور اللہ بلے بلے یا مصطفیٰ ساری دنیا ہے سناتا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کیا عالم ہوگا جب ساری کائنات نے تھی یہ حیران کن بات ہے بھئی حساب کتاب الگ ہے تجربے بنائے جا رہے حساب کتاب والا دیا ہے آج کی قریب کھڑا کیا جا رہا ہے حساب کتاب والا دن ہے اور محبوب سے ساری کائنات کو چھوڑ کر محبوب کی طرف متوجہ بتایا تو سنگل کرو نہ تو حدیث سنتا ہے حساب کتاب کا دیا رہا تو گلنا یاد میں کہتے ہیں وہ گھر ہے ساری سرکار آباب اسی بکار وہاں جب یہ سارا منظر دیکھیں گے تو آپ مانیں گے ہی مانیں گے آپ کیا یہ کیا ہمارے آبا و اجداد کیا اور روح زمین کا کوئی کافر ایسا نہیں ہوگا جس کے منہ سے یہ نہ نکلے بلے 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 کافر بھی یہ کہیں گے بلے ہی بلے جاوے بھائی کافر بھی یہ کہیں گے بلے ہی بلے کیا کہیں گے بلے ہی بلے لیکن وہاں کافر کہیں گے بلے ہی بلے مومنوں کے ساتھ لیکن مومن وہ ہے جو اس دنیا میں ہی کہہ دے یا رسول اللہ سارا جگ سونا ہے بلے ہی بلے پر میرے آقا کو تھلے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینوں میں ڈال لو حضور پاک کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو حضور پاک پر اپنی جان قربان کرو حضور پاک پر اپنا مال قربان کرو اپنی بیوی سے اپنی ماں سے اپنے بچوں سے اپنے کاروبار سے اپنی زندگی ساری کے جمع خرچ سے بڑھ کر محبوب سے محبت کرو یقین فرماؤ نزا کے وقت اس وقت تک روح نہیں نکلے گی جب تک صورت مصطفیٰ سامنے آ نہیں اس گل کے منو یہ گل اور ایک ٹڈو منو واللہ مجھے ایک مولوی اور خطیب سمجھ کر یہ بات نہ سنو اپنا غلام اپنا بھائی اپنا نوکر سمجھ کے اور حضور کا ایک کتا سمجھ کے میری بات سنو کہ حضور سے وفا کرو حضور سے محبت کرو حضور سے عشق کرو حضور کا نام لو حضور پہ درود پڑھو حضور کے گیت گاؤ حضور کی نعتیں پڑھو حضور حضور کرتے رہو حضور حضور کرتے کرتے رب تمہیں اپنا معبود بنا دے سمجھ بھی نہیں آئے گی تم کب نور میں داخل ہو گئے
حضور حضور کرتے کرتے دنیا سے ایمان لے جاؤ گے، اور اگر حضور سے پھر گئے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے نام دے کچھ بھی کوئی نہیں، چھٹکارا قبر میں چھوڑا۔ اے کن کھول کے سن لو، چھٹکارا اتنے بھی حضور نہیں اٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بالکل، اگر اللہ کے نام پر چھٹکارا ہونا ہوتا تو قبر میں پہلے ہی سوال پر چھٹکارا ہو جاتا۔ قبر میں پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو تسا کہہ دیو رب جل، میرا رب اللہ ہے، تو کہانی مک جانی چاہیے جی، اللہ تو کہہ دیا۔ اب سوالوں کا کیا معنی ہے؟ فرمایا نہیں، مینوں جو تو کہہ رہے ہیں اللہ اجے اگے چل رہا ہے، اجے جان تیری نہیں چھڑنی، جان اتنے ہی چھٹے گی جتنے چھٹنے کا حق ہے۔ پھر آگے تمہیں لے جایا جائے گا، جب تم نے سرکار کی پہچان کی تو پھر تمہارا اللہ کہنا بھی سچا تھا، اور اگر تم نے سرکار کی پہچان نہ کی تو پھر تمہارا اللہ کہنا بھی بیکار ہے۔ گویا خدا یہ بتلانا چاہتا ہے ہمیں، ہم بھی اپنی توحید اس کے منہ سے قبول کریں گے جس نے ہمارے مصطفیٰ کی توصیف بیان کی۔ یہی پیغام ہے۔ میں نے چند کلمات ٹوٹے پھوٹے آپ کی خدمتوں میں پیش کیے، درد سے پیش کیے اور دل سے پیش کیے اور سچے دل سے پیش کیے۔ آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سرمایہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لو، پگڑی ہوئے بھی اندر ایمان نہ ہوئے فائدہ کیے۔ میں کہوں گا سر ڈھانپنے چاہیے، میں کہوں گا ہمیں نماز و روزے کا پابند ہونا چاہیے، مگر میں یہ کہوں گا کہ نماز و روزے کی پابندی کے ساتھ اس نقطے کو نہ بھولنا کہ ساری عبادات اس وقت مقبول ہوتی ہیں جب کلیجے میں عشق رسول ہو۔ اگر رسول کی محبت نہیں تو پھر بچتا پیچھے کچھ بھی نہیں۔ آؤ نماز کے دوران حضور نے ایک صحابی کو آواز دیتی تھی، وہ نماز میں پڑھتے تھے، ابئی بن کا، حضور نے فرمایا جاؤ ابئی ہو، فلتا فتح ہو گئی، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا ابئی، ابئی نے ایسے دیکھا نماز میں، فلم جو جی بخاری منہ سے بولے نہیں، منہ سے نماز پڑھتے رہے، تکیا ضرور ہے بولے نہیں، فخفف، پھر جلدی جلدی نماز پڑھی کہ صحیح آ نماز پڑھی، ثم انصرف الی رسول اللہ، سلام پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پہلی بات یہ کی، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، ما منعک ان تجیبنی اذ دعوتک بالصلاۃ۔ حضور نے فرمایا باقی گلاں بعد وچ کریں گے، پہلے اس گل کا جواب دے، میں تینوں بلایا کیوں آیا کیوں نہیں؟ بھائی جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، حضور کو نہیں پتہ۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، یہ بتا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ قال ابی بولے انی کنت فی الصلاۃ، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، سرکار کے چوہے کا رنگ بدل گیا، فرمایا الم تجد فیما اوحی اللہ تعالی استجیب للہ ولرسولہ صلاۃ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! میں یہ کیا جواب دے رہا ہے؟ مجھے میں نماز میں تھا، مجھے معلوم نہیں ہے جب خدا اور اس کا رسول بلائے تو کم سارے چھک چڑھے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ قال بلا ولا اعود انشاءاللہ، یا رسول اللہ اے اج دی غلطی معاف کر دیو، اس تو پیچھے کدے سجدے وچ بھی سر ہویا نا تے سونیا تیری آواز کرنا وچ آئی، وہ صرف اتھوں اٹھ کے تیرے قدماں وچ اے میرے دوستو، عشق اور محبت ہونی چاہیے، اور حضور دی اگر محبت نہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اے جڑے تساں نوجوان ہو، تساں حضور علیہ السلام کی امت کا سرمایہ، آپ اپنی حضور کی امت کا کیا ہو؟ سرمایہ۔ آپ اس بات کو سمجھو، آپ اس پیغام کو سمجھو کہ صحیح کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی۔ یہ جو آج محفل کا انعقاد ہے یہ اسی بنا پر ہے، اس کا مقصد یہ ہے حضور کی شان بیان ہے، چونکہ شان بیان کرنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اے جڑے جڑے جتنے جتنے مرید ہو وہ انجی مرید نہیں ہوئے ہوئے، کسی تو دسیا اسی جو پیر صاحب فلانے انہوں دی اے کرامت ہے، دسیا ہونے نا بڑے کامل ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی وہ کرامت ہے، ان کی وہ کرامت ہے، ان کی وہ کرامت ہے۔ پترو اے جتنے گلاں کیتیاں جا رہی ہیں نا اتنا ہی کیتیاں جا رہی ہیں کہ حضور دی شان کھل کے سامنے آئے تو تواڈے اندروں آواز نکلے اللہ اکبر، ہمارے آقا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی مقصد ہے محفل میلاد کا، اور اللہ پاک ہمیں اہل سنت والجماعت کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں حضور کے عشاق میں شامل رکھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بے پناہ شکر گزار ہوں، غریب نواز آپ کا۔ بابو بھائی لمبا چوڑا مکھڑ نہ علامت بہتر ہے، بابو بھائی بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا جابر میاں
آج آپ کو جگہ بہت اچھی ملی ہے، سلامت رہے حضور سوئی صاحب بولا آپ کا غریب نواز، میری جان آپ پر قربان، آپ کا بھی ایک ایک ساتھی کا ایک ایک بزرگ کا نام مجھے معلوم نہیں، اگر معلوم ہوتے تو میں ایک ایک کا نام لیتا، آپ میں سے بھی ایک ایک کو سلام ہے، میرے آقا کے غلاموں، آپ کی قدموں کی مٹی بھی میرے سر کا تاج ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح حضور کے عشق میں آپ محفوظ رہیں۔ بڑی کریمی غریب نواز بڑی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سارے دوستوں کو السلام علیکم، تشریف رکھیں، محفل کس طرح تشریف رکھیں، حضور غریب نواز آپ کا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سارے دوست تشریف رکھیں، تشریف رکھیں جی، یہ راستہ دے حضرت صاحب کو، برائے مہربانی راستہ دے دیں، دست بوسی کی بجائے نظر بوسی سے کام لے، صرف آپ کا دیکھنا بھی آپ کو لطف دے گا، برائے مہربانی برائے مہربانی حضرت صاحب کو جانے میں راستہ دے، دست بوسی کی بجائے نظر بوسی سے کام لے، جزاک اللہ۔ تشریف رکھے سارے دوست، سارے دوست تشریف رکھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگلا کیمرہ آ گیا، سارے سارے دوست تشریف رکھے، خان